کربلا کی داستان سنا دی جائے 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا نظر آنے لگ جائے. اس لیے کہ حسین اعظم کا تذکرہ رونے دھونے اور ماتم کرنے اور سینہ پیٹنے کے لیے بھی نہیں سنایا جاتا ہے. حسین کا تذکرہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے پھر احتمال یزیدیت کے دور کے آنے کا ہے, زمانے نو کو پھر تیری ضرورت ہے اے حسین. تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے حسین اعظم سید الشہداء نواسہ رسول سبط رسول کے بارے میں کہ آج ان کے متعلق تم پوچھتے ہو ان کا تذکرہ کیا ہے, تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے, نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے, جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے. جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے. حسین اعظم کا احسان ہے پوری امت پر. عزیزان گرامی وقار, بات صرف چھوٹی سی نہیں ہے, میں یہاں پر وہ چند جھلکیاں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. سوشل میڈیا کا دور ہے, کئی ایسے چوہے اس میں آئے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے عقیدے اور ان کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لڑکے یہ باتیں کرنے لگ جائیں. میں امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. حمایت میں فتویٰ نہیں دیا تھا, شریعت مصطفیٰ کے مطابق دیا تھا, تو خلیفہ نے گرفتار کر کے ان کو کوڑے لگوائے تھے. دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھے جاتے تھے اور پیٹھ کو کھلا کر کے جلاد سے کہا جاتا تھا کوڑے لگاؤ. کوڑا کوئی چھوٹے موٹے پٹے کا نام نہیں ہے, وہ چمڑے کا ایسا بیلٹ ہوتا تھا, جب مارا جاتا تھا تو پیٹھ کی چمڑی لگ کے آ جاتی تھی. امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑے پہلے مارے, پھر 100 کوڑے مارے, 300 کوڑے کھائے. آپ نے لکھا ہے, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا, اس زمانے کا ایک مشہور ڈاکو تھا, چور تھا, اور وہ ملا اور کہا احمد بن حنبل تم سے ایک بات کرنی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے تم کو خلیفہ وقت نے گرفتار کر کے 100 کوڑے مارے ہیں. کہا ہاں یہ بات تو ہے, میری پیٹھ جھک گئی ہے 100 کوڑے مارے. وہ ہنسنے لگا. کہا میں چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک, چوری پھر بھی میں نے چھوڑا نہیں. وہ کہہ رہا امام احمد بن حنبل کو ایک بار نہیں بہت بار پکڑا گیا, کل ملا کر 1500 کوڑے کھا چکا ہوں اب تک, لیکن چوری نہیں چھوڑا. امام احمد بن حنبل سے وہ کہتا ہے مجھ جیسا آدمی فاسق و فاجر 1500 کوڑوں سے ڈر کر چوری نہیں چھوڑا, تو تم 100 کوڑوں سے ڈر کر میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل کہتے تھا تو چور, لیکن زندگی کی ایسی بڑی نصیحت دے گیا کہ انہوں نے کتاب میں لکھا آنے والی قوموں کے لیے نصیحت ہے, خوف سے میرے مصطفیٰ کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر جلاد کوڑے مار رہا تھا تو آپ کی تہبند کھل رہی تھی, آپ کی لنگی کھلنے لگی, اور جیسی کھلنے لگی تو آپ کو ڈر ہوا کہ سطر کھل جائے گا, اور جیسے ہی نیچے آنے لگا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آج میں بے سطر ہو جاؤں گا؟ آج لوگ میرے جسم کو دیکھ لیں گے, ننگا ہو جاؤں گا؟ اسی اسنا میں راوی کہتے ہیں دونوں ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے زنجیر سے, جلاد کوڑے مار رہا تھا, اچانک غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان ہاتھوں نے احمد بن حنبل کی تہبند کو کس کر باندھ دیا. امام احمد بن حنبل مسکرانے لگ گئے, ہنسنے لگ گئے, اور جلاد سے کہا تو اپنا کام جاری رکھ, جو تو کر رہا تھا. وہ رک گیا کوڑا چھوڑ کر, کہا تھوڑی دیر پہلے تو تم رو رہے تھے, تمہاری لنگی کھل رہی تھی, اور اب اچانک تم ہنس رہے ہو, اور یہ تمہاری تہبند ٹائٹ کس کر کس نے باندھا؟ احمد بن حنبل نے کہا وہ چھوڑ جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ آ ہی تو گئے. عزیزان گرامی وقار, ہمارے لیے مدد تو آئے گی لیکن امتحان دینا ہوگا. مدد تو آئے گی, امتحان کے میدان میں اترنا ہوگا. اسی لیے ایک فلسفہ بھی میں تمہیں سمجھا دوں. امام حسین کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں تھوڑا سا شک و شبہ بھی آئے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے, میدان میں اپنی جان نہیں بچا سکے, اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے, یہ شوشہ بھی آیا, تو سن لینا امام حسین کے متعلق ایسا اعتراض کرنے والا زمانے کا سب سے بڑا جاہل اور بیوقوف ہے. امام حسین اس کربلا کے میدان میں اپنی جان بچانے نہیں بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے, امتحان کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا. اور اگر طاقت دیکھنا چاہتے ہو حسین اعظم کی, تو حسین ہے, بیٹا تو بہت دور کی بات, پوتا تو بہت دور کی بات. حسین اعظم کی نسل میں 600 سال بعد آنے والا ایک معین الدین چشتی, جب اجمیر میں لوگوں نے پانی بند کر دیا تھا تو پورے انا ساگر کو ایک کھٹوری میں لے کر بتا دیا, اور پھر کھٹوری کو چھوڑ کر بتایا 600 سال کے بعد اولاد میں یہ اثر ہے, جب چاہے وہ ندیوں کو جمع
کر لے, جب چاہے وہ ندیوں کا پانی بہا دے. ایک بیٹے کے اندر یہ طاقت ہے تو تاجدار کربلا کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. میرے عزیزوں، شک کرنے والوں کے لیے میں کہتا ہوں کربلا بعد میں جاؤ, اجمیر پہلے چلے جاؤ اور جواب لے کر کے آؤ. حالانکہ تاریخ میں یہ بھی ہے, انا ساگر کی تاریخ جو ہے, کرامت آپ کی مشہور ہے, اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے ہیں. تاریخ نگاروں نے کہا ہے غریب نواز نے جب اپنے کوزے میں انا ساگر کے پانی کو جمع کیا تھا تو صرف اس تالاب, اس جھیل کا پانی نہیں, اجمیر کے اطراف میں جتنے کنویں تھے, جتنے سوتے تھے, سب سوکھ کر اس کوزے میں آئے ہوئے تھے. اس لیے کہ انہوں نے صرف کہا تھا پانی آ جائے, تو جہاں جہاں پانی تھا سب حکم کا تابع تھا. عزیزان گرامی وقار, ایک دو نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں حسین اعظم کو وہاں پر کرامت دکھانی تھی اور اپنے بچوں کو بچانا تھا, حقیقت بات تو یہ ہے وہ امتحان دینے کے لیے گئے تھے. اور اگر کرامت دکھانا ہی مقصود ہوتا تو دنیا کی یہ پوری زمین گواہ ہو جاتی. حسین تو وہ ہیں جو سارے ولیوں کے باپ ہیں, سارے اولیاء کرام کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے, اور سب کو جو کرامتوں کا حصہ ملا ہے اس شہید کربلا کی برکت سے ملا ہے. آپ نے اجمیر تو دیکھ لیا, اور کربلا پر انگلی اٹھانے سے پہلے اگر کسی کو لگتا ہے حسین کی طاقت کیا تھی کیا نہیں تھی, تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں پہلے بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلا جائے. عیسائیوں نے اس وقت چیلنج بھی کر کے بتایا تھا ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے ہیں, تمہارے نبی نے زندہ نہیں کیا, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے, محمد رسول اللہ افضل نہیں ہے. یہ تبلیغ چل رہی تھی. تب سرکار غوث پاک نے کیا کیا تھا, اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں, سنا ہے, چل میں تجھے زندہ کر کے دکھاؤں. اور سرکار غوث پاک نے بہجت الاسرار اور کئی مستند کتابوں کی روایت ہے, سرکار غوث اعظم نے پوچھا بتا کسی قبر کے متعلق, میں اس کو زندہ کر کے دکھاؤں. پرانی ایک قبر کو اس نے ہاتھ لگایا, آپ نے کہا زندہ بعد میں کروں گا, پہلے یہ بتاؤں کون سویا ہوا ہے. آج سے 200 سال پہلے مرا ہوا آدمی ہے اور گانا گاتا تھا اور گانا گا کر کمایا کرتا تھا. دیکھنا اٹھاؤں گا تو گاتے اٹھے گا, ٹھوکر ماری یہ کہتے ہوئے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. قبر شک ہوئی اور مردہ گاتے ہوئے کھڑا بھی ہوا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کربلا کی داستان کا وقت ہے, محرم کا مہینہ ہے اور سنانی چاہیے واقعات کربلا. یہاں غوث و خواجہ کو کہاں سے لایا گیا؟ بات حقیقت یہ ہے میرا غوث بھی حسین کی اولاد میں ہے, میرا خواجہ بھی حسین کی اولاد میں ہے. اور اسی لیے پھل صرف دکھایا جاتا ہے تاکہ درخت کی طاقت پتہ چلے, کیونکہ عربی میں یہ محاورہ مشہور ہے, تو عرف الاشجار باسمارہا, درخت کی قیمت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے. اور پھل وہ بھی 600 سال بعد آنے والا پھل, اس کے اندر یہ طاقت ہے, تو پھر منبع اور سر چشمے میں کیا طاقت ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں حسین اعظم کے متعلق یہ دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. اور ایسے بہت سارے تھے جنہوں نے کہا تھا یزید رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ جوکر تو تڑی پار ہو ہی گیا. آپ کو پتا ہوگی, تاریخ معلوم ہوگی, میں ناموں کا ذکر زیادہ نہیں کرتا. اور یہ مارے میرے مولا حسین کی. ہاں تم نے یہ کہا تھا یہ سیاسی جنگ تھی, اس لیے کہ بلی کے خواب میں ہمیشہ چھیٹڑے ہی ہوتے ہیں. جو صبح شام دن رات سیاست کرتا ہے اس کو مولا حسین کی جنگ بھی سیاست لگتی ہے. ذرا تعصب کی عینک نکال کر کے دیکھو, سیاست کی جنگ لڑنی بھی ہو تو آدمی فوج اکٹھا کر کے لڑتا ہے, نہ یہ کہ اپنے خاندان کے نہتے بچوں کو لے کر لڑتا ہے. سیاست کی جنگ نہیں ہے. لوگوں نے کہا حق و باطل کا اس سے کوئی تعلق نہیں, حق و باطل کا تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خلاصہ کلام یہ ہے, لوگوں نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے جو تخت حاصل ہوتا ہے, جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آج جس کی چل رہی اس کے پیچھے چلنا چاہیے, جس کی چل رہی ہے اس کے پیچھے چلنے میں عافیت ہے. یہی سوچ کر کے لوگوں نے جھنڈے بدل دیے, یہی سوچ کر کے لوگوں نے پٹے بدل دیے. میاں آپ کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں, تم اس قوم سے نہیں ہو جو صبح الگ پارٹی, شام میں الگ پارٹی اور پھر دوسرے دن تیسری پارٹی. تمہارا وہ مسلک نہیں ہے. تمہارا مسلک وہ ہونا چاہیے جو سید العلماء نے نعرہ دیا تھا, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کہتا ہوں,
हमारे एक बड़े दानिश्वर साथी, उन्होंने कहा मुल्क शाम के सफर पर थे, दिमश्क गए हुए, उन्होंने कहा तारीख तो पढ़ी थी, तारीख तो बहुत पढ़ी थी, करबला के दास्ताने, दिमश्क से यजीद की हुकूमत, अमीर मुआविया की हुकूमत, सब पढ़ा था। जाकर के पूछा वहां के मकामी लोगों से, सुना है यहाँ पर एक तख्त सजता था, 20 साल तो अमीर मुआविया ने चलाया था, उसके बाद उनका बेटा बैठा था और उसने एक जुल्म की दास्तान लिखी है, कहाँ उसका महल है, कहाँ उसकी कब्र है। लोगों ने हाथ पकड़ करके उस साहब को ले जाकर खड़ा किया एक ऐसी जगह पर जहां दिमश्क का सारा कूड़ा करकट फेंका जाता है, जहां पूरा गार्बेज डंप किया जाता है, कुत्ते पेशाब करते हैं। कहा हमने तो सिर्फ इतना सुना है, इन्हीं कचरों के ढेर में कहीं उसकी कब्र भी मादूम हो गई, मफकूद हो गई, गुम हो गई, पता नहीं है वो इमारत, वो दौर, वो तख्त, वो सब कोई निशानी बाकी नहीं है। तस्वीर का एक रुख ये है, तस्वीर का एक रुख ये है, जिसके पास 22,000 का लश्कर जर्रार और मुल्क शाम में 1 लाख का लश्कर जर्रार, और उसकी कब्र मादूम, उसकी कब्र मफकूद और तख्त भी नहीं। और हम कहते हैं, फिर उसी साहब का ये बयान भी है, कहा हम चल करके करबला भी आए, इराक के शहर करबला भी आए। लोगों से पूछा कि सुना है 14 सदियों पहले यहाँ एक बड़ी जंग हुई थी और अहले बैत नबूवत और यजीद के फौज के दरमियान, सुना है यहाँ पर रसूलुल्लाह के शहजादों को टुकड़े टुकड़े किया गया था, उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे, और हमने सुना यहाँ कोई आबादी नहीं थी, पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं था। लोग हंस पड़ते हैं, कहते हैं आओ वो दौर अलग था, ना यहाँ तुम्हें टुकड़े मिलेंगे, ना यहाँ पे आपको गया मैदान मिलेगा, बल्कि करबला तो एक घनी आबादी वाला शहर बन चुका है। हाथ पकड़कर रोज़े हुसैन के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, देखा हसीन गुंबद जिस पर सोने से कली किया हुआ, उसके ऊपर लाल लहराता हुआ झंडा, और अंदर जाने के बाद मज़ार अक़दस पर मैं खुद हाजिर होकर देखा, हजारों लोग अपनी चिट्ठियां लिख लिख करके हुसैन आजम की कब्र अनवर पर डालकर जाते हैं, इस तस्वुर के साथ कि हमारी परेशानियों का हल इसी में है। हम अपनी हाजतें लेकर आते हैं, कोई लिख करके लाया है मेरा बच्चा बीमार है, कोई लिख कर लाया है मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, कोई लिख करके लाया है मेरे तिजारत में खसारा है, सब लाकर चिट्ठियां इतनी डाल चुके हैं कि हाजतों की चिट्ठियां छत तक पहुंचती हैं। अजीजान गिरामी, उस दिन फिर मैंने ये महसूस किया, आज तक 14 सदियों के बाद भी कौम अपनी हाजतें लेकर हुसैन आजम की कब्र पर जा रही है और अपनी हाजतें पूरी हो भी रही हैं। पता ये चला मेरे अजीजों, जब बादशाह जिंदा बैठा होता है तो रियाया अपनी हाजतें ले जाती है, रियाया पब्लिक उसी वक्त अपनी सारी हाजतें लेकर जाती है जब बादशाह कुर्सी पर बैठा हो। पता ये चला यजीद था, हुसैन है और सुबह क़यामत तक रहने वाले हैं। बल्कि इस पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिराम वक़ार, बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, समेटता हूँ, इसलिए कि आपके यहाँ वक्त की किल्लत है और यहाँ पाबंदी वक्त का ख्याल करना भी ज़रूरी है। लेकिन इस बात के साथ जाऊँगा, आप एक घनी आबादी में रहने वाले हो, एक घनी आबादी। मदनपुरा का नाम हमेशा से मशहूर रहा है, टॉप लिस्टेड है, लेकिन किन बातों के लिए टॉप लिस्टेड है ये अलग मसले हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ हुसैन आज़म को सुनने के बाद मुंबई उज़्मा के इस खित्ते से एक ऐसा इनकलाब है दुनिया ढूंढती हुई आए कि हमने सुना है इस गली के हर बच्चे के अंदर हुसैन की गुलामी नजर आती है। परचम हुसैन यहां से उठे और इनकलाब की आवाज आए। दुनिया अगर कंप्रोमाइज करती है तो करे, लेकिन मदनपुरा का हर बच्चा ये अज़म करके उठे, रोटी ना मिले हम मान लेंगे, छत ना मिले हम मान लेंगे, पानी ना मिले हम मान लेंगे, कपड़े ना मिले हम मान लेंगे, हम अपनी जरूरतों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा की इज्जत पर आ जाए हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज। ये पैगाम है करबला का, हम कोई समझौता। हुसैन का पैगाम ये भी है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, करोड़ों सलाम तुरबत हुसैन पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उनके बच्चों पर। गुल अज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, लेकिन उसके बावजूद इन जालिमों ने टुकड़े तो किए, हमारे दिलों से आज तक हुसैन को निकाल ना सके, आज तक निकाल ना सके। और मेरा यकीन है सुबह क़यामत तक हम में से कोई भी हुसैन को मिटा नहीं सकेगा, हमारे अंदर से हुसैन को छीना नहीं जा सकेगा। और ये निस्बत अल्लाह यहां भी सलामत रखे और वहां भी सलामत रखे। बस इसलिए सुन्नी हुसैन आजम का तज़किरा करते हैं कि हमें मेरे मुस्तफ़ा की बात पर यकीन है, जन्नत जाना हो तो जन्नती जवानों के सरदार की चिट्ठी तो लेनी ही पड़ेगी। हमें पता है
اس لیے کہ حر بن یزید ایک ایسے شخص کا ذکر کر کے جاتا ہوں، کربلا کے میدان میں 1000 کی فوج یزید کی طرف سے لے کر سب سے پہلے حسین اعظم کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن قسمت بدل گئی۔ 1 محرم سے 9 محرم تک یزید کی فوج میں آنے والا حر بن یزید، لیکن 10ویں محرم آنے سے پہلے یعنی شب کو جا کر کے عمرو بن سعد سے کہا، جو وہ سپہ سالار تھا، کہا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے مان لو نا، وہ صلح چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ عمرو بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر وہ چاہتا ہے حسین کا سر کاٹ کر کے لائیں۔ حر بن یزید نے کہا ظالموں تم نہیں دیکھ رہے وہ رسول اللہ کا نواسا ہے، آیا تھا یزید کی طرف سے۔ یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے سنیے، آیا تھا یزید کی طرف سے لیکن دل بدلا اور بیچ میدان میں کھڑے ہو کر کانپنے لگا۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا حر بن یزید تو کوفہ کا بڑا پہلوان ہے، تیرا نام لیتے لوگ ڈرتے ہیں اور آج تو ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حر بن یزید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ تاریخی جملہ ہے، کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیا زندگی میں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ میں نے عمرو بن سعد کو لات مار دی اور کہا یہ لے 1000 کی فوج تجھے مبارک، میں خیمہ حسین کا غلام بننے کو تیار۔ آیا امام حسین کے قدموں میں گرا، معافی طلب کی، امام حسین نے گلے لگا دیا، اور اس کے بعد گھوڑے پر جو سوار ہوا حر بن یزید کہتے ہیں اس وقت تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک میں اپنی غلطی کا کفارہ نہ ادا کروں۔ یہ اب آخری بات، کیوں میں نے حر بن یزید کا ذکر چھیڑا ہے؟ کربلا کے میدان میں دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے اترنے والا میدان میں امام حسین کی طرف سے حر بن یزید ہے، لیکن لوگ یہ تو بتاتے ہیں امام حسین کے شہزادے مارے گئے، کاٹے گئے، قتل کیے گئے، لیکن یہ بھی سن کے جاؤ حسین کے پاس ایک رات پہلے آنے والا حر بن یزید صبح سے جو لڑتا رہا اکیلے لڑتے لڑتے کوفیوں کے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا۔ یہ تاریخ بھی سن کے جاؤ، وہ قتل تو ہوئے ہیں لیکن یوں ہی نہیں منہ چھپا کر قتل ہوئے ہیں، بلکہ ظالموں کے چھکے چھڑا کر قتل کی ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے۔ 120 لوگوں کو فنا فی النار کیا، موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا تو دل میں یہ بیداری آئی، میں اپنی قوم کو یہ پیغام کیوں نہ دوں، جو ایک رات پہلے حسین کا دامن تھام لے اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 120 کو مار گرائے، اور جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمارا حشر عطا